وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق والدین کی اہمیت کا اندازہ قرآن مجید کے ان لفظوں سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد متصل جس بات کا تقاضا کیا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اس پر اہل علم نے باقاعدہ گفتگو کی ہے اور کہا کہ انسان کے وجود کے دو سبب ہیں، ایک سبب حقیقی ہے اور ایک سبب ظاہری ہے۔ سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے اور سبب ظاہری والدین ہے۔ تو پہلے جز میں سبب حقیقی کے حق کو بیان کیا گیا، تو دوسرے جز میں سبب ظاہری کی طرف توجہ دلائی گئی۔ ماں باپ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں۔ میرے حضور تشریف فرما تھے، صحابہ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک بوڑھی خاتون کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی نظر پڑی تو میرے حضور اٹھ کھڑے ہوئے، میری ماں پکارتے ہوئے اور دوڑ لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے، پھر کندھوں سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اثاثہ سمجھتے ہیں۔ اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا، کان لگا کر گھنٹوں ان کی باتیں سنی، اور جب وہ بوڑھی خاتون خود اٹھ کر واپس جانے لگی تو کسی نے راوی سے پوچھ لیا یہ آنے والی خوش قسمت خاتون کون تھیں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے کندھوں کی چادر ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ تمہیں نہیں پتا، یہی تو حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا۔ سگی ماں تو سگی ماں ہوتی ہے، میرے حضور علیہ السلام نے تو دودھ پلانے والی ماں کو بھی اتنی عزتیں عطا کی ہیں۔ ماں باپ کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے حضور علیہ السلام نے آ کر بتلایا۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ایک نوجوان حاضر خدمت ہوتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے کہ حضور جی میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ہاتھ میں تلوار پکڑ کر دشمنان خدا اور رسول کے اوپر ٹوٹ پڑوں اور اس راہ میں اپنی جان جیسی متاع عزیز پیش کر دوں۔ کسی چھوٹے کام کی اجازت نہیں، اتنی بڑی کاز، اتنا بڑا مشن، اتنا بڑا کام کہ جس کے بارے کہا گیا کہ شہید کے خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرتا کہ اس کے ماقبل گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے کام کی آنے والا سائل اجازت طلب کرتا ہے، لیکن میرے حضور کیا پوچھتے ہیں؟ احیٌ والدہ کا، کیا آپ کے ماں باپ زندہ ہیں؟ قال نعم، جی حضور زندہ ہیں۔ قال ففیہ ما فجاہد، فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارا جہاد ہے۔ ماں تڑپ رہی ہو، بیٹا جہاد کرے یا تبلیغ، اللہ کا قرب نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے۔ یہ بنیادی دین کی وہ تعلیمات ہیں جو حضور علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمائی۔ یہ کوئی ایسی تحقیق طلب بات نہیں ہے کہ جس کے لیے میں کوئی قضیے صغرے کبرے میں لاؤں اور پھر نتیجہ نکال کر تحقیق طلب لہجے میں پوچھوں کہ جناب بتائیے یہ بات ثابت ہوتی ہے یا کہ نہیں۔ نہیں، بالکل دو ٹوک واضح بنیادی تعلیمات ہیں جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ لیکن آج معذرت کے ساتھ ہم جب معاشرے کی حالت دیکھتے ہیں تو حالات انتہائی دردناک ہیں۔ یہ میرے معاشرے کی حالت ہے کہ بوڑھا باپ صبح کے وقت جوان بیٹے کی منت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے، گاہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، تو بیٹا تم ذرا دکان پر وقت زیادہ دینا۔ تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے؟ کوئی جیتا ہے تو جیے، کوئی مرتا ہے تو مرے، میں نے جمعرات کو دربار پہ ضرور جانا ہے۔ یہ دین کس نے سکھایا ہے بھئی؟ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دربار والوں کی تعلیمات تھی۔ یہ آج کے ان پڑھ جاہل کاروباری صوفیوں کا مسئلہ ہے۔ اگر 50 لوگ ہر وقت ان کے ڈیرے پہ نہ بیٹھیں
تو جناب ان کا کاروبار نہیں چلتا. لہٰذا اپنے کاروبار کو چمکانے کی خاطر ماؤں سے بیٹے چھینے جاتے ہیں, بہنوں سے بھائی لیے جاتے ہیں, اور لوگوں کے گھروں کو برباد کر کے اپنے ڈیروں کو آباد کیا جاتا ہے. یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات نہیں ہیں. میرے حضور کا دین کیا ہے؟ میرے حضور تو واضح ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا باپ راضی ہے میں محمد ضمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے, اور جس کا باپ ناراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی ناراض ہے. کائنات کی قیمتی متاع جنت تھی, کھینچ کر کے ماں کے قدموں کے نیچے بچھا دی. ماں باپ کو اس قدر اہمیت حاصل ہے. یقین جانیے ہمیں تو شاید آج تک اس بات کا ادراک ہی نہیں ہو سکا کہ ماں باپ کی خدمت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ تو کہا موسیٰ فلاں بازار میں چلے جائیے, وہاں پر ایک قصاب ہے جو گوشت کاٹ کر لوگوں کو بیچ دیتا ہے, وہ آپ کا جنت کا ساتھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح وہ کیا کرتا ہے. جا کر دیکھا تو عام سا قصاب تھا, گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ دیتا. ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ الگ کر دیتا. شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے. وہ گھر پہنچا تو جا کے شوربے میں کھانے کو تیار کیا, اور جب کھانا پک گیا روٹی کے ٹکڑے توڑ توڑ کر بھگو بھگو کر نرم کرتا اور پھر محبت سے لقمہ بنا کر اپنی بوڑھی ماں کے منہ میں رکھتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کا یہ عمل دیکھتے رہے. پھر اس نے ٹانگیں دبائی, خدمت کی. جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑھی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑھے لب ہلے. بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے, جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ روزانہ آسمان کی طرف رخ کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ عطا کرے. اور میں کہتا ہوں ماں تو بڑی سادہ ہے, کہاں کوہ طور پہ بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور کہاں میرے جیسا عام سا گناہگار آدمی. تو ماں یہ تو کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا ہے. لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے, یہ روزانہ خوش ہو کر مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں بھی اس کا دل رکھنے کے لیے آمین کہہ دیتا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرا پڑے, کہا تجھے پھر مبارک ہو, عرش کے رحمان نے تیری بوڑھی ماں کے لب قبول کر لیے اور تو ہی جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا عمل ہے. علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں اور کہا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے کل قیامت کے دن اس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کر ملاقات کریں تو اسے زندگی میں 3 کام ضرور کرنے چاہیے. آج کی اس بابرکت نشست سے میں اور آپ یہ 3 باتیں بطور سبق اچھی طرح یاد کر لیں اور پھر ساری زندگی ان پر عمل پیرا ہو جائے. اور صرف آج کی اس نشست میں نہیں, میری آپ سے بڑی دردمندانہ درخواست ہوگی, جب کبھی دین کے نام پر سجی ہوئی کسی مجلس میں جائیں تو خوب اچھی طرح یہ دیکھ لیں کہ ہم کیوں جا رہے ہیں, جانے کا مقصد و مدعا کیا ہے. ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ محافل تو بہت ہیں, جلسے اور خطابات تو بہت ہیں. بعض اوقات لوگ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ جناب اتنے جلسوں کا, اتنے دروس کا کیا فائدہ ہوگا, کیونکہ معاشرے میں برائی تو اسی طرح بڑھ رہی ہے. خیانت, کرپشن, جھوٹ, دھوکہ, فریب, بے حیائی, ہر چیز ہے کہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو ان جلسوں کا کیا فائدہ؟ ظاہری بات ہے لوگ تو بات کرتے ہیں تو اہل علم اس پر بات پر جواب بھی دیتے ہیں, لیکن ایک سوال تو جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے معاشرے میں. تو میں ایک سادہ سی بات کہا کرتا ہوں, اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں اس کو ایک جملے میں کہنا چاہوں گا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ذرا 2 لمحے کے لیے دیکھیے کہ جن محفلوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان محفلوں میں بچا کیا ہے؟ بکے ہوئے خطیب, بھانڈ قسم کے نقیب,
اور ڈانس کرتے نعت خواں ہم نے سٹیجوں پہ کھڑے کر دیے، اور پیچھے رہ گئی تھی عوام، تو وہ بینکوں سے نئے نوٹ نکال کر لے آئے، اور انہوں نے کیمرے کے آگے کھڑے ہو کے کہا ذرا ایک سٹیٹس ہمارا بھی نکلنا چاہیے، انویسٹمنٹ تو ہم نے کی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے جناب 100 کیا 1 کروڑ جلسے بھی آپ کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند، بات وہی کہتا ہوں جسے سمجھتا ہوں حق، نئے بلائے مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ میں آپ سر شام سے بیٹھے ہیں، اور میں اور دیگر علماء اور دیگر لوگ بھی قیمتی وقت نکال کر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اگر ہم صرف اسی جلسے کے ساتھ ایک بار یہ عہد کر لیں، میرے استاذ مکرم تو ہمیں فرمانے لگے کہ یار بندہ اگر تقریر دھیان سے سن لینا تو شاید زندگی میں ایک تقریر بھی کافی ہوتی، کہ جو سنے پھر اس کے اوپر عمل پیرا ہو۔ ہمارے ہاں صرف سننے تک محدود رہ گئے ہم، اور سبحان اللہ کی داد کے ساتھ ہم اٹھ کے چلے گئے، اور 1 انچ بھی ہم بدلنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو منتظمین محفل ہوتے ہیں، جس دن محفل کروا رہے ہوتے ہیں اس دن بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کلف لگے کپڑے پہن کے، کبھی ساؤنڈ والا، کبھی جو ہے وہ دیگوں والے کے پاس، کسی سٹیج والے کے پاس فلاں نہیں پہنچا، وہ یہ گھوم رہے ضرور ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کتنی محفلوں کے لیے کتنی راتیں بیٹھ کے مینجمنٹ کی جاتی ہے، لیکن کتنے افسوس کی بات کہ جس دن محفل کروائی ہے اس دن بھی ہم عشاء پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس دن بھی ہم فجر کے لیے مسجد میں آنے کے لیے آمادہ نہیں۔ اور تحریک بنے ہوئے ہمارے 30 سال ہو گئے ہیں، لوگ ہم سے بھی ٹائم مانگتے ہیں، ہم نے فلاں عالم کو بلایا، فلاں خطیب کو بلایا، بس یہ 2-3 نام رہ گئے ہیں، آپ بھی سفارش کیجئے۔ اچھی بات ہے، میں نفی نہیں کرتا، یہ خیر کا ہی کام ہے، لیکن میرا سادہ سا سوال ہے حضور والا، 30 سال ہو گئے ہمارا میلاد کا کوئی جلسہ قضا نہیں، پورے پاکستان کے خطیب ہم نے بلا کے، نقیب ناطخہ بھی ہم نے جو ہے مینج کیے، لیکن حالت یہ ہے ابھی 30 ممبر جو تنظیم کے تھے وہ بھی نمازی نہیں بن سکے۔ تو پھر سوچنا چاہیے، اقبال نے کہا تھا میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اگر یہ دین کے نام کی سجی ہوئی ہماری مجالس ہیں تو مجھے اپنا محاسبہ کرنا ہو۔ دیکھو ہم اتنا جہاں بھی آپ انویسٹ کرتے ہیں آپ سوچتے ہیں 10 بار، ویسے تو میں نے کسی درس میں کہا تھا، ویسے ہم اتنے دانا لوگ ہیں، اگر ہم 180 روپے 1 درجن کنو کے دے رہے ہیں تو ہماری ڈیمانڈ ہے 12 کے 12 ٹھیک ہونے چاہیے، اور اگر ایک بھی اندر تھوڑا سا خراب ہے تو ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 180 روپے ہم 1 درجن کنو خریدیں تو ہم اتنے عقل مند ہیں، فہم و فراست رکھتے ہیں کہ ہم پوری تسلی کرتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ ہے کہ 12 کے 12 ٹھیک ہوں، لیکن 1.5 لاکھ کے ہم نے خطیب بلائے ہوں، اور لاکھوں روپے ہم نے نام دین کے اکٹھے کر کے جلسہ ساری رات کروایا ہو، اور بھنڈ قسم کے نقیب اور ڈانس کرتے نعت خواں ہوں، تو معذرت کے ساتھ پھر مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، دین کا کام دین کے ساتھ ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، تھوڑا ہو جائے، نہ جلسہ بڑا ہو، نہ سریلے خطیب آئیں، نہ ہمارے نعت خواں نامور ہوں، لیکن جو بلائے ہوں جب وہ گفتگو کر رہے ہوں، دلوں کی دھڑکنیں کہہ رہی ہوں پیغام گنبد خضرا کے مکین کا سنا رہا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس پہ سوچنا ہے بڑی سنجیدگی کے ساتھ۔ مجھے تو میزبان کا نام بھی نہیں آتا، میرا ایک بڑا قریبی جو ہے وہ بڑے بھائی کا تعلق جس کی وساطت سے میں یہاں حاضر ہوا ہوں، اور میں آپ سے درد مندانہ لہجے میں منتظمین سے لے کے آخری شخص تک اور میری بائیں جانب بیٹھی بہنوں اور بیٹیوں تک میں کہوں گا، میری کوئی لمبی تقریر نہیں، صرف 3 باتیں 5 سے 15 منٹ میں نے پوری کر لی، 15 منٹ گزر گئے اور 15 منٹ میرے باقی ہیں۔ یہ 3 باتیں کل صبح پوچھے بھی رات آپ نے جلسے میں کیا سنا تو آپ کو پتا ہو یہ 3 باتوں کا رات ہم نے عہد کیا ہے، اور ان 3 باتوں پہ ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ پہلی بات، ماں باپ فوت ہو جائیں، کثرت سے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کریں، زندہ ہوں تب بھی، وفات پا جائیں تب بھی۔ ایک روایت میں ہے جو شخص روزانہ ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اس کے رزق میں کبھی بے برکتی نہیں آتی، اللہ اس کو رزق کی فراوانی عطا کرتا۔ اب دعائے بخشش کا انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کل کا ختم دلوائیں، چہلم کی تقریب رکھیں، سالانہ برسی کے عنوان پہ لوگوں کو جمع کریں، یا آپ کسی موضوع پر لوگ جمع کر کے اپنے ماں باپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کروائیں تو یقیناً یہ باعث برکت عمل ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اس مصروف ترین دور کے اندر کس کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ وہ روزانہ سینکڑوں لوگوں کو جمع کرے اور پھر اپنے ماں باپ کی بخشش و مغفرت کی دعائیں اتنے اہتمام سے کروائے؟ یہ باعث برکت ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن اس مصروفیت میں تو کسی کو کیا بلانا، بعض اوقات انسان خود بھی بھول جاتا ہے کہ کیا آج میں نے اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں بخشش کی تھی یا کہ نہیں کی تھی، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو علماء نے بڑی خوبصورت بات کہی،
کہا کوشش کر کے محنت کر کے آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں. یہ اتنا خوبصورت عمل ہے، اتنا خوبصورت عمل ہے کہ بیٹے کی کوئی نماز پوری نہیں ہوتی جب تک وہ بخشش و مغفرت کی دعا نہیں کر لیتا. نماز نماز نماز. آخری وصیت امت کے نام یہی تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا. آج ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے. 95% لوگ ہیں جو شاید عملاً نماز کا بائیکاٹ کر چکے ہیں. ہماری آنے کی برکت الگ ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں. اگر آپ نے بیٹے کو 5 گانا نماز دی ہے، جیسے بیٹا بیرون ملک میں دفتر کی کرسی سے اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھائے گا اور ہاتھ باندھ کے کہے گا مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے، کبھی رکوع میں کبھی سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے کہ مولا اعلیٰ تو ہے، عرفہ تو ہے، افضل تو ہے، پھر گھٹنے بچھا کے بیٹھ گیا اور پلکیں جھکا کے عرض کرتا ہے مولا تیرے نبی پہ درود بھی ہو، تیرے رسول پہ سلام بھی ہو. اب اس کی رحمتیں برسنی ہیں. میرے بندے تو نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، مالکی یوم الدین کہا، تو نے رکوع و سجود میں تسبیح و تحمید کے ساتھ ہمارے اعلیٰ و عرفہ و افضل ہونے کا اعلان و اقرار بھی کیا، تو نے ہمارے نبی پہ درود بھی پڑھا، تو نے ہمارے رسول پہ سلام بھی پڑھا، اب تو بھی تو بتا تو کیا چاہتا ہے. تو یہ ایک ہی عرضی پیش کرتا ہے مولا بس مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. مجھے بتاؤ اس دعا کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ کام ہے. میں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا اہتمام کے ساتھ بچے کے اندر یہ شوق پیدا کرو. آج کسی سے کہا جائے وہ کہتا ہے جی بس ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں. بڑی معقول بات ہے، میں یہ عذر قبول کرتا ہوں یار، واقعی ہمارا کام تو کہنا ہے، اب بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں. میں اس کو قبول کرتا ہوں جی ہمارا کام کہنا ہی ہے. میرا سادہ سا سوال ہے، ایک دن بیٹا سکول نہیں گیا، سکول والوں نے فون کیا اور کہا کہ آج آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا، تو اس وقت ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے.
ہم کہتے تو ہیں اب نہیں آتا تو ہم کیا کریں. ایک دن بچہ فیکٹری نہیں گیا, فیکٹری والوں نے فون کیا اور کہا جناب ہم ایک دن کی تنخواہ کاٹیں گے. تو اس وقت تو ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے, اب نہیں جاتا کام پہ تو ہم کیا کریں. یار اپنی دکان کی باری تو اتنے فراخ دل ہم نہیں ہوئے. ہم نے کہا 8 بجے دکان کھولنی ہے, ایک دن لیٹ کھلی, 2 دن لیٹ کھلی, 3 دن لیٹ کھلی, تو چوتھے دن گھر میں پریا بیٹھ کی ماحول خراب ہو گیا. دادی اماں کو بٹھا لیا, بہنوں کو بٹھا لیا, ماں کو بٹھا لیا, اور آج ہمارا لہجہ بدلا. تو ہم نے کہا صاحبزادے سے پوچھ لیجئے, اگر تو یہ دکان وقت پر کھول سکتا ہے تو ٹھیک ہے, بصورت دیگر یہ اپنی کوئی نوکری تلاش کر لے. میں اپنی دکان 8 بجے کھولنے کا مزاج رکھتا ہوں. حضور والا اپنی دکان کی باری کیوں نہیں کہا کہ ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے, 8 بجے کھولیں یا 9 بجے, ہم نے تو کہنا ہی ہے نا. میں نے یہ دیکھا بعض کا خاندان کے اندر فون آتا ہے, فوتگی کی اطلاع ملتی ہے تو بوڑھا باپ بستر علالت پہ ہوتا ہے, بچوں کو بٹھا کے کہتا ہے بیٹا ایک نے جنازے پہ جانا ہے اور ایک نے بعد میں جا کے چیلم یا کل پہ تعزیت کرنی. تو بچے کہتے ہیں کہ ابا جی ہم تو جانتے نہیں ان کو, ہم کیا بتائیں گے ہم کون ہیں, کس کے بھیجا کیا. تو باپ کہتا ہے بیٹا جانا فلاں سے ملنا, اس کو کہنا وہ تمہاری گھر والوں سے ملاقات کروائیں گے, اور ان کو کہنا کہ آنا تو ابا جی نے تھا لیکن بیماری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے, تو میں ان کا بیٹا حاضری لگوانے آیا ہوں, آپ یہ ذرا غور کیجئے گا اور تعزیت قبول کیجئے. یہ دیکھا آج کل شادی بیاہ کا موسم ہے, تو بعض اوقات لوگ 3 دن تک بیرون شہر جا کے شادی اٹینڈ کرتے ہیں. بہنیں شادی حال سے واپس آتی ہیں تو جلدی جلدی اپنا سامان باندھتی ہیں, تو بھائی بعض اوقات کہتے ہیں کہ ابھی تو پرائے لوگ باہر بیٹھے ہیں اور تم گھر والے ہو کے جلدی جلدی تیاری کر رہے ہو جانے کی. تو بڑے آرام سے کہتی بھائی میں نے 2 چھٹیاں پہلے بچوں کی کروائی ہیں, ابھی سالانہ پیپر ہیں تو مزید تیسری چھٹی نہیں کروا سکتی, میں راتوں رات پہنچنا, صبح 7 بجے اسکول بھیجنا ہے بچوں. میں نے دیکھا یہ سالگرہ کا کیک کاٹنا ہوتا ہے نا, چھوٹا سا ایک فنکشن ہے ہمارے گھر کا, تو ہم اس میں بھی پوچھتے ہیں, چچا سے بھی پوچھ لو, ماموں سے بھی پوچھ لو. کوئی کہتا ہے ہمارے یہاں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے ہم تو جمعے کو آئیں گے, دوسرا کہتا ہے ہم اتوار کو آئیں گے. تو ہم کوئی راہ نکالتے ہیں کہ درمیانی رستہ نکالو, آنا سب کو چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں لوگ کاروبار چھوڑ کے شام کو جلدی پہنچتا ہے, چھوٹا سا سیلیبریشن کا کیک کاٹنا ہم نے. مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں, تم شادی کی خوشیوں میں بھی شریک ہو جاؤ, تم مرگ کے غموں اور دکھوں میں بھی شریک ہو جاؤ. میرے رسول کی بھی یہی تعلیمات ہیں, تم ہر جگہ پہ پہنچو, تمہاری حاضری واقعی لگنی چاہیے. لیکن میرا سادہ سا سوال ہے یار, اسکول سے لے کے کالج اور کالج سے لے کے یونیورسٹی, یونیورسٹی سے لے کے فیکٹری اور فیکٹری سے لے کے شادی بیاہ, شادی بیاہ سے لے کے کل چہلم 10واں عقیقہ ولیمہ تک, ہر جگہ کی حاضری کی ہمیں فکر ہے. اگر فکر نہیں رہی تو ایک پیدا کرنے والے کی فکر نہیں رہی. کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں کسی کا مخلوق ہوتا ہوں اور مجھے کسی کے حضور جمع ہونا ہے. صاحبو اس پہ محنت کرنی ہوگی اور ہمیں اپنے اسلاف کا طریقہ دیکھنا ہوگا. یار کل ماں نے جب بابا فرید کے دن نماز کے قریب آ گئے تو پاس بٹھایا, چونکہ ماں چاہتی تھی بیٹا نمازی بن جائے, تو کہا بیٹا فرید جو نماز پڑھتا ہے نا رب اس کو شکر بھی دیتا ہے. چونکہ ماں کو نماز پسند تھی اور بیٹے کو شکر پسند تھی, تو ماں نے دونوں کو جوڑ دیا. اور جیسے ہی بیٹے کو وضو کرنے بھیجنا تو چاہ سے مصلی بچھانا کہ میرا فرید آ کے کھڑا ہوگا, اور چپکے سے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دینی. اور جیسے بیٹے نے آ کے نماز پڑھنی تو مصلی ہٹانا, بعد میں شکر مل جانی. بیٹا خوش تھا کہ اب شکر ماں سے مانگنی نہیں پڑتی, جب چاہیے اس کے حضور سجدہ کرو وہ خود عطا کرتا ہے. اور ماں خوش تھی, مالک تیرا شکر ہے میرا فرید وقت سے پہلے نمازی بن گیا. ایک دن کسی کام سے باہر نکلی تو واپس پلٹنے میں تاخیر ہو گئی, تو دل دھڑکنے لگا کہ آج تو شکر نہیں رکھی, اور اگر آج نہ ملی تو کہیں نماز سے دل ٹوٹ نہ جائے. تو ماں دعائیں مانگتی رہی, مالک تو جانتا ہے میں وقت سے پہلے بس اپنے بیٹے کو تیری دہلیز کا نمازی بنانا چاہتی تھی, میری آج لاج رکھنا. جیسے ہی گھر واپس پلٹی تو آتے ہی پہلا سوال کیا, بیٹا فرید نماز پڑھ لی تھی؟ تو کہا ہاں ماں نماز تو پڑھ لی تھی, لیکن جب لیکن کہا تو دل دھڑکنے لگا کہ بیٹا کہے گا ماں لیکن آج تو شکر نہیں ملی چونکہ آج رکھی جو نہیں تھی. تو کہا بیٹا لیکن, کہا ماں لیکن جو آج شکر کا لطف آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا, جو آج نماز کا لطف آیا وہ بھی پہلے کبھی نہیں آیا تھا. آج شکر بھی اور طرح کی تھی, آج سجدے کا ذوق بھی اور طرح کا تھا. یار کل کی ماں نے ایک شکر کے لالچ میں زمانے کو پتر فرید الدین گنجے شکر بنا کے دیا تھا کہ نہیں دیا. آج کی ماں بھی تو کوشش کر سکتی ہے, آج کی ماں تو پڑھی لکھی ہے, آج کی ماں تو ڈگری ہولڈر ہے, آج کی ماں تو کمپیوٹر سائنسز جانتی ہے, جدید علوم سے آراستہ ہے, آج کی ماں بھی تو محنت کر سکتی ہے.
اور ایک اور بات بھی کہوں، آج بھی ماں جہاں محنت کر رہی ہے وہاں نتیجہ آ رہا ہے۔ یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے انجینئرز، آپ ان کے انٹرویو سنیں، یہ جب بورڈ کا رزلٹ آتا ہے تو میڈیا والے انٹرویو کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ نے تاریخ کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، 30 سالوں میں اتنے نمبر نہیں آئے جتنے آپ نے حاصل کیا، آپ نے ضلع کو ٹاپ کیا، آپ نے ڈویژن کو ٹاپ کیا، تو آخر اس کی وجہ کیا بنی، کیا ذوق بنا؟ تو بچے مسکرا کے کہتے ہیں یہ میری ماں کی محنتوں، یہ میرے باپ کی شفقتوں کی بدولت ہے۔ ماں جہاں محنت کر رہی وہاں سے نتیجہ آ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ دیکھ فلاں کا بیٹا کہاں پہنچ گیا، وہ دیکھ فلاں کا پتر کہاں سیٹ ہو گیا۔ تو جب ہم نے دولت کو ہی اہمیت دی تو بچے جو ہے وہ اس طرف بڑھ گئے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں وہ دیکھ فلاں کا پتر تہجد بھی پڑھتا ہے، تو بیٹا تجھے بھی مصلی بچھانا چاہیے اور رب کی حضور جھکنا چاہیے۔ میں آپ سے صرف درد مندانہ لہجے میں یہ کہوں گا، آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں، سرے شام سے بیٹھے، صبح کی 5 نمازیں اگر رہتی ہیں تو یہ نہیں ہم اٹھے جا کے ہم نے لنگر کا پیکٹ پکڑا اور ہم جا کے سکون سے سو گئے اور مطمئن ہے کہ ہم بہت بڑا کام آج کر کے آئے ہیں۔ یاد رکھیے گا اگر فرض نمازیں رہتی تو منزل ابھی ادھوری، باقی پیچھے سفر باقی ہے۔ میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں، ایک بار کوشش کر کے دیکھیں، ابھی جب اٹھ کر جائیں گے تو گھر جائیں، وضو کریں اور پھر دروازہ کمرے کا بند کر لیں اور مصلی بچھا لیں۔ پہلے فجر قضا کیجئے، پھر ظہر قضا کیجئے، پھر عصر قضا کیجئے، پھر مغرب قضا کیجئے۔ ابھی عشاء کا وقت ہے اور عشاء پڑھیے اور پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیے اور عرض کیجئے مالک دیکھ تیرا بندہ آج تیری دہلیز پہ واپس پلٹ کے آیا۔ تو اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ وہ بڑا کریم ہے، وہ آنے والوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ دنیا والے ہیں جو کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اس کی بارگاہ میں ایسا کوئی ضابطہ نہیں۔ وہ تو کوئی پلٹ کے آئے، فرشتوں میں ناز کرتا ہے، دیکھو میرا بندہ میری دہلیز پہ آیا ہے نا۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ درویشوں کا ایک گروہ بیٹھا تھا، کسی بوڑھے کا وہاں سے گزر ہوا تو کہا کہ میری بھی توبہ کا کوئی رستہ، کوئی ذریعہ بن سکتا ہے؟ تو دیکھا تو کہا بابا ساری زندگی گناہوں میں گزار کے جب داڑھی سفید ہوگی، ہڈیاں کمزور ہوگی، کمر میں خم ہو گیا، اب آئے ہو، تم نے تو آنے میں بڑی دیر کر دی۔ تو انہوں نے کہا حضرت میں تو وقت سے پہلے آ گیا۔ کہا بابا ایک تو ساری زندگی گناہوں میں گزاری، داڑھی سفید ہوگی، ہڈیاں کمزور ہوگی، کمر میں خم، ایک تو آئے لیٹ ہو اور زندگی گزار کے مرضی کی آئے، اور اب کہتے ہو میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں۔ تو بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا حضرت سانس ٹوٹنے سے پہلے آ گیا ہوں، اس کی دہلیز پہ میں وقت سے پہلے آ گیا۔ سانس ٹوٹ گئی پھر تو کہ اٹھا کے لائے گا صاحب، پھر تو لیٹ ہو گئے۔ اور یہ کوئی محکمہ رخصت نہیں دیتا، کوئی فیکٹری، کوئی کمپنی، کوئی ادارہ یہ نہیں کہتا۔ یہ صبح کے وقت لوگوں کی دوڑ لگی ہوتی ہے اور کہتے جناب ادھر وہ حاضری والی ڈیوائس پڑی ہے، 10 منٹ کی چھوٹ ہے، 8:30 تک، 8:40 کے بعد لوگ لیٹ سمجھے جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہمارا محکمہ 15 منٹ کی رخصت دیتا ہے، کوئی کہتا آدھے گھنٹے کی چھوٹ ہے، 9 بجے کے بعد ہم کنسیڈر نہیں کرتے آپ حاضری پہ ہیں۔ یار دنیا کے محکمے تو 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کی رخصت دیتے ہیں، وہ کتنا کریم ہے۔ کہتا ہے چلتی سانس کے ساتھ آ جا، آ کے رجوع کر لے، میں سارے گناہ بخش دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، کوئی سچی توبہ کرے تو گناہوں کو نیکیوں میں پلٹ دوں گا۔ تم آؤ تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ کتنے نوجوان ہیں، دوستوں نے نیت کی ہوگی کہ سوچا ہوگا ہم شب برات اگلی جمعرات ہے تو ہم جو ہے وہ توبہ کریں گے، پھر رمضان ہے، روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے۔ بڑی برکت کی بات ہے، بڑی اچھی نیت ہے یہ، میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن میں ایک سادہ سی دستک دینا چاہوں گا، یار یہ کس کو یقین ہے کہ اس کو رمضان دیکھنا نصیب ہوگا؟ اگر تو ہمیں یقین ہے تو ہم اس توبہ کو مؤخر کر لیں رمضان تک، لیکن ہمیں تو ایک لمحے کا یقین ہے۔ جب سردیوں کا موسم آتا ہے، یہ 3-4 سال قبل سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی کہ جب مری کے روڈ بلاک ہو گئے تو کتنے لوگوں کی لاشیں گاڑیوں میں سے نکالی گئیں، باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھا، ماں بیٹی کے ساتھ بیٹھی، لیکن ایک دوسرے کو بچا نہ سکے اور موت کی آغوش میں چلے گئے۔ بعض اوقات انسان تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار جب دم گھٹنے لگا، سانس ٹوٹنے لگا تو گاڑی کے دروازے کا ہینڈل کہیں دور تو نہیں تھا، بندہ دھکا دے کے باہر ہی آ جاتا ہے۔ لیکن قرآن کا فیصلہ ہے جب اجل کا وقت آ جائے، ایک سانس بھی ہم نہ مؤخر کریں گے نہ آگے بڑھنے دیں گے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ تو صاحبہ مختصر وقت، میں نے ابھی یہ بات شروع کی، دیکھتے دیکھتے میری گھڑی مجھے بتا رہی ہے کہ 30-35 منٹ بیت چکے ہیں۔ ساری زندگی اسی طرح گزر جائے گی، کسی کے 30 سال، کسی کے 40، کسی کے 50، کسی کے 60 گزر گئے۔ مجھے اور آپ کو آج فیصلہ کرنا ہے،
اور اس فیصلے کا بہترین وقت یہی ہے کہ چلتی سانس کے ساتھ ہم اس کی دہلیز پہ آ جائیں. بعض اوقات ہوتا ہے کسی جلسے میں بیٹھ کے قرآن کی کوئی آیت حدیث کا کوئی جز سن کے ذہن بنتا ہے یار واقعی باتیں تو ٹھیک ہے, حقیقت تو یہی ہے, پل بھر کا نہیں پتا. لیکن بعض اوقات جب صبح اٹھ کے بندہ دوبارہ دفتر جاتا ہے, ادارے میں جاتا ہے, بازار میں بیٹھتا ہے, کہتا ہے سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے. تو وہ جو دستک دل پہ ہوئی ہے اس کو اللہ کی رحمت سمجھ کے سننے کی کوشش کیجئے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم کل سے نماز پڑھیں گے, آؤ جا کے دیکھیں قبرستانوں میں ان کی قبر کی رات آگے لیکن وہ کل نہیں آئی. تو قبل اس سے کہ وہ کل نہ آئے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں, آج فیصلہ کیجئے, آج سانس چلتی کے ساتھ آ جائیں تو اس کی دہلیز پہ وقت سے پہلے آگے. تو سب سے بڑا قیمتی اثاثہ نماز پنجگانہ. دوسری بات علماء نے لکھی ماں باپ فوت ہو جائیں ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. اور تیسری بات لکھی کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی دنیا میں وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے, نیکی نسل در نسل آگے چلتی رہنی چاہیے. بس میں قلب بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں, اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہم سب کو پنجگانہ سجدوں کا نور نصیب فرمائے. میں بصمیم قلب منتظمین سے لے کر شرکائے مجلس کے آخری شخص تک ایک ایک فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنے لوگوں کو جمع کر کے اس کار خیر میں مجھ ناچیز کو بھی شامل ہونے کا موقع نصیب فرمایا. انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں تھا, کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا